تصدیق رسول کے لیے ضروری ہے جو جن باتوں کی آپ نے اطلاع دی ان تمام چیزوں پر ایمان اس کے بعد حقوق الناس ہماری کی دنیا میں پہلے دوسرے ضرورت مندوں کو مدد کرنا عطا دینا اس کا ذکر ہوا. اب اس کے بعد عبادات کے باب میں یوں کہوں کہ عبادات کے مضمون کی سرخی کے طور پر جو نام لیا گیا وہ صلاۃ کا. پوری آیت میں دیکھ لیجیے ہمیں جو واجبات معلوم ہے، فرائض معلوم ہے، صوم کا ذکر شروع سے آخر تک کہیں نہیں ہے، حج کا ذکر اس آیت میں شروع سے آخر تک کہیں نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ صلاۃ ایک جامع سرخی ہے بعد عبادات کی. اور جس طرح ایمان کی منزل میں سب سے مقدم اللہ پر ایمان، ویسے ہی عبادات کی دنیا میں سب سے مقدم نماز. تو اسی کی سرخی گویا اس مضمون پر قائم کر دی. اب نماز کی اہمیت ہو کہ متفق علیہ حدیث حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے. اس کی اور اردو لفظی ترجمے کی مجھے معلوم ہے، مگر غالباً فصیح اور اتنی فارسی اردو جہاں تک جانتے ہیں. تو ستون کا ترجمہ غالباً معلوم ہے سب کو، لہذا ستون کی اس مفہوم کے ادا کرنے کے لیے کافی. تو اب ستون کون ہوتا ہے؟ ستون وہ ہوتا ہے جس پر عمارت قائم ہے، کہ اگر ستون گر جائے تو عمارت ڈھہ جائے. تو یہاں دین کا ستون ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ دین کی عمارت نماز پر قائم ہے. اور یوں تو نمازیں بکثرت ہیں، چاہے تو انسان ہر وقت نماز پڑھتا رہے. الصلاۃ خیر من شاء فقل ومن شاء تکفر. صلاۃ جو ہے حدیث ہے بھی صلاۃ خیر محض، جو چاہے اس کو کم سے کم ادا کرے اور جو چاہے بہت زیادہ ادا کرنے کی کوشش کرے. مگر وہ کم سے کم جو ہے وہ 5 وقت کی نماز. ضروری ہے کہ اس میں کمی کا سوال نہیں ہے. اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ کم سے کم درجہ ہے جو ثابت کرتا ہے کہ یہ باغی سلطنت الہی نہیں ہے.
تو اب اس کی اتنی اہمیت کہ ہر فریضہ بعض اوقات میں طاقت بھی ہو جاتا ہے، لیکن نماز وہ فریضہ کہ کسی وقت میں بھی جن حالات میں جو حکم جتنا دیا گیا ہے تو وہ طاقت نہیں ہوتا۔ یہ اور بات ہے کہ حاکم مطلق وہ آدھن حاکم تو ہے نہیں، وہ حکیم مطلق بھی ہے، وہ قدر طاقت کو دیکھتا ہے، حالات کی کیفیت سے واقف ہے۔ اس لیے ہر صورت حال میں نماز کی ترتیب بدل دی، مختلف حالات میں مختلف شکلیں نماز کی بتا دی، لیکن یہ کہ اصل نماز یہاں تک کہ جو ڈوب رہا ہو وہ بھی اگر دماغ بحد جنون بدحواس نہیں ہوا ہے تو نماز کی تکلیف، نماز کی ادا کرنا اسے بھی ضروری۔ جو مکان گر گیا ہے اور اس کے نیچے ملبے میں دبا ہوا ہے اسے بھی احساس ہے اگر وقت نماز ہونے کا تو اسے بھی نماز ادا کرنا ضروری۔ لیکن یہ کوئی وہ ہوگا جو خدا کو ظالم سمجھتا ہو یا معاذ اللہ بے شعور کہ وہ یہ کہے کہ دبے ہوئے ہو پھر بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھو، دبے ہوئے ہو کچھ شکتی نہیں پھر بھی رکوع کرو، پھر بھی اس طرح سے سجدہ کرو، نہیں، وہ عالم بھی ہے جاہل نہیں، وہ حکیم بھی ہے شفیق نہیں ہے، تو نہ وہ کیفیت سے مجبوری کی نہ واقف، نہ وہ اپنے عمل میں ایسا حکمت و مصلحت وقت تقاضائے وقت سے بے خبر کہ وہ یہ کہے کہ خبر نہیں ہو سکتے پھر بھی خبر، تو یہ نہیں، جو صورتحال ہے اس کے لحاظ سے اشارے قائم مقام رکوع سے دور ہو جائیں گے، تو مگر نماز ہے ہر وقت، اور وہ کیا، وہ یاد الہی کے قائم ہونے کا ذریعہ۔ یہ بھی خود نہیں کہہ رہا ہوں قرآن کہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم رکھو میری یاد کے لیے۔ تو یادوں کا قائم رکھنا اگر ضروری نہ ہوتا تو نمازی نہ ہوتی۔ نماز اتنا اہم فریضہ ہو جو حقیقت یاد کی خاطر ہے کہ بندہ اللہ کو بھولے نہیں، اور اسے غالباً گزشتہ کے موضوع میں جو ذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین یہ سرنامہ تھا تو اس میں ڈال کر چکا ہوں کہ دنیا میں جو یاد الہی کا تمام مذاہب میں تصور ہے اس سے اسلام میں یاد الہی کا تصور مختلف ہے۔ دنیا میں اللہ یاد کیا جاتا ہے، اسلام میں اللہ یاد رکھا جاتا ہے۔
تو نماز یاد کرنا فقط نہیں ہے بلکہ یاد رکھنے کا ذریعہ ہے، اور اس کے لیے اوقات نماز میں اہتمام کیا گیا ہے، یعنی جس حکیمانہ طریقے پر اوقات نماز، اور اپنی فقہ کے روح سے کہوں کہ اوقات فضیلت نماز جس تفریق کے ساتھ مقرر کیے گئے ہیں وہ اس مقصد کے لیے بہت ہی موزوں اور مطابق حکمت ہے کہ یاد قائم رہے۔ تو ان لوگوں کا ذکر نہیں جو دیر تک ایسا سونے کے عادی ہیں کہ ان کو رات کے جانے صبح کے آنے کی خبر ہی نہیں ہوتی، مگر ایک نمایاں انقلاب کائنات کا رات کا رخصت ہونا اور دن کا آنا ہے۔ پھر اب آفتاب چڑھ رہا ہے، ایک نمایاں انقلاب ہے کہ چڑھاؤ کے بعد اتار ہوگا، پھر اس کے بعد اتار کے بعد ابھی دھوپ لکھی وہ نہ ہندوستانی زبان میں لفظ استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ابھی تک دھوپ آنکھیں نکالے ہوئے، مگر ایک وقت آئے گا ابھی کہ جب ذرا زردی پیدا ہونے لگے گی تو اس میں بھی نمایاں طور سے ایک تبدیلی ہو رہی ہے۔ اب وہ وقت آئے گا کہ جب سورج رخصت ہو رہا ہے، اب رات کی تاریکی آ رہی ہے، تو یہ سب تبدیلیاں کائنات کی ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ کائنات کی تبدیلی اور انسان کے حالات کے ہر روز پر یاد خدا کا پہرا بچھا دیا۔ تھوڑا لیجیے بنا پھر میں نے آواز سے بولا ہوا ہے، سکون کا موقع گزرا ہے۔ اللہ نے خود کہا کہ جعل اللیل سکنا، اس میں رات کو سکون کا وقت بنایا، یعنی ایک طبقہ ہوتا ہے جو دن کو سونے اور رات کو جاگنے کا عادی ہے، تو وہ عمل خلاف فطرت ہے۔ عام عزم فطرت آرام کا وقت، سکون کا وقت رات ہے۔ جب دنیا میں سکون ہوتا ہے تب آدمی بھی ساکن ہو، جب دنیا میں سناٹا ہوتا ہے تو پھر آدمیوں کی دنیا کی چہل پہل بھی اس وقت سکون کی شکل میں تبدیل ہو۔ تو جناب رات کا وقت آرام کا ہے، اب تم پوری نیند اپنی کر چکے اور جو نیند کا حق تھا وہ ادا کر چکے، تو اب جالنا لیلا جالنا نہارا مشورہ، ہم نے دن کو ادھر ادھر چل پھر کا وقت قرار دیا ہے۔ تو اچھا تم ضرور چلنا پھرنا اور ضرور نہ تم مشاغل حیات میں مصروف ہونا، لیکن ذرا آ کر بارگاہ خالق میں سلام کر لو۔ ہمارے یہاں کے معزز گھرانوں کے بزرگ ماں باپ وہ گویا متوقع ہوتے ہیں کہ بچہ صبح کو سلام کر لو۔ یہ ہم کے تربیت اس سے بے نیاز ہو چکی ہے۔
تو آپ جناب خالق میں متقاضی ہاں وہ عالم ہے تمہاری نصیحت کا بھی تمہاری نیند بے چین ہوئی ہے ابھی آثار نیند کے ہیں تو اس وقت دو ہی نہ کر سکی زیادہ نہیں مگر آ کے ایک قدر نماز ضرور پڑھ لو. اب اس کے بعد مشاغل حیات میں مصروف ہو. آپ دن کے کاروں کی پہلی سے ختم ہو رہی ہے. اب تم گھر پر آئے ہو پھر طبیعت آرام کی طرف تھکن سے اب تھوڑی سی متوجہ ہوئی ہے تو ہاں ٹھیک ہے لیکن آ کے پھر ایک نماز پڑھ لو. میں نے اب کیا کہ اوقات صحت کے لحاظ سے نہیں کہہ رہا ہوں اوقات فضیلت کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں. تو اب اس وقت ایک نماز باقی وجہ کر لو اور اب تم نے تھوڑا سا قیلولہ بھی کر لیا تھوڑا سا آرام بھی کر لیا. اب پھر تم اپنے کاروبار کی دوسری قسط کے لیے جا رہے ہو اور اب روانہ ہو رہے ہو اپنے گھر سے. تو اب دوسری قسط شروع کرتے وقت بھی ایک دفعہ اللہ کو یاد کر کے جاؤ بازار تاکہ معلوم ہو کہ تم کو اپنے کاروبار میں اپنی جد و جہد پر فقط اعتماد نہیں ہے بلکہ اس کا سہارا بھی ڈھونڈتے ہو. اور اس کے بعد اب گرمی بازار کا وقت ہے. ہر ایک جانتا ہے کہ سپاہی کا وقت بہت زیادہ خرید و فروخت کا اور بہت زیادہ व्यापार کے رونق کا وقت ہوتا ہے. مگر اب اس وقت ایک نمایاں انقلاب آ رہا ہے. اب پھر ہماری طرف سے رعایت لے لو. صبح کو 2 رکعت نہیں تھی. اب اس وقت تم کاروباری زندگی کی مصروفیت میں ہو تو اچھا اس وقت 1 رکعت کم کر دو 3 رکعت نماز پڑھ لو. مگر پڑھ لو تاکہ ڈوبتا ہوا سورج اور آپ کی بھی تاریخ یہ سب دونوں جواب سمجھائیں جب اللہ اپنے خدا کو نہیں بھولا. چھوڑا دیجیے وجہ میں اور اس کے بعد دن بھر کے کاروبار کے بعد اب طبیعت مکمل آرام کی طرف مائل ہے تو ٹھیک ہے آرام مبارک ہو. مگر چلتے چلاتے پھر ایک نماز پڑھتے جاؤ. اور اب یونیورسٹی میں تو علم النفس آج کل مستقل موضوع ہے جس وجہ سے جس کو ڈگریاں ملتی ہیں وہ مستقل مضمون ہے. تو میں ظاہر ہے کہ اس فن سے واقف نہیں ہوں مگر سننے والوں سے سنا ہے کہ یہ ہوا ہے کہ بعض اوقات ایسے ہیں کہ جس میں جو نقش دماغ پر قائم ہو وہ نقش قائم و برقرار رہتا ہے. ایک جب سو کر اٹھے اور ایک جب سونے کو جائے ان 2 وقتوں پر جو تصور بار بار آئے گا وہ ضرور دماغ پر قائم ہو جائے گا. تو اب میں کہتا ہوں کہ عام اصول کے خلاف اگر کوئی اصول شرع ہے تو اسے حکمت خاص کا نتیجہ سمجھنا پڑے گا کہ ہر نماز میں اول وقت افضل مگر نماز عشاء میں سن کے شب تک تاخیر افضل. باقی سے فطرت سے بڑھ کے خالق فطرت سے بڑھ کے باقی سے فطرت کون ہوگا. تو یہ جو نفسیاتی نقطہ دنیا میں آج فہمی ہے احکام نماز میں اس کا لحاظ پہلے کیا گیا ہے. ہر نماز میں اول وقت افضل تاکہ تاخیر حکم الہی کی تعمیر میں نہ ہو اور عشاء میں آخر وقت افضل تاکہ جتنا وقت خان سے قریب طے ہو اتنے زیادہ مقصد الہی کی تکمیل
زیادہ ہوتی ہے. اور اگر عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے تو ظاہر ہے کہ باوجود لیتے ہیں. تو کہہ دیا گیا کہ اگر وضو کر کے سو تو جب سو رہے ہو تب بھی عبادت نامے عمل میں لکھی جا رہی ہے. سونے والے جی میں لگا یہاں کے بعض لوگوں کو شاید بعض لوگ مزہ کے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ زیادہ افراد کو معلوم ہے اور جو اتفاق سے سننے میں آتے ہیں وہ کم لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں. تو بعض لوگوں کو شاید نہ معلوم ہو. ایسے یہ تو اس وقت عشاء کی نماز پڑھتے اگر میں نے کہا کہ گئے تو باوجود فطری طور پر ہوں گے. لیکن اگر عشاء کی نماز پہلے بھی پڑھ لی ہے تب بھی سونے کے لیے خود وضو مستحب ہے. جیسے نماز پڑھنے کے خاطر سے وضو مستحب ہے چاہے وضو نماز واجب نہ ہو تو نماز کی خاطر جس طرح سے وضو مستحب اسی طرح سے خاص سونے کی خاطر سے جو وضو ہو وہ وضو بھی مستحب ہے. تو یہ در حقیقت کہہ دیا گیا ہے کہ وضو کر کے اگر سو گے تو وہ سونا بھی تمہارا عبادت میں محسوب ہوگا. اس کے معنی ہے کہ تمہارا عزم یہی ہے کہ ہر لمحہ میرا حکم خدا کی تعمیر کے ساتھ گزرے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی یاد کو دماغ و دل میں راسخ کرنا ہے. اور اللہ کی یاد ہی ہے جو تمام فرائض کے ادا کی بنیاد ہے. تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ عمارت دین کی نماز پر قائم ہے. اور یہ حدیث اتنی اہم ہے کہ ہے تو حدیث رسول مگر حدیث کو امیر المومنین نے اپنی وصیت کا جز بنا دیا. اور محبت کے تقاضے کسے نہیں معلوم. جس سینے میں دل ہے اس کو محبت کے تقاضے معلوم ہیں. یہ اکثر پسماندگان کو معلوم ہوتا ہے کہ آخر وقت اس میں جسے ہم درست رکھتے ہیں یہ جملہ یہ خارج کی تھی تو کچھ بھول جائے لیکن وہ اسے یاد رکھے گا جو آخری ہوتی ہے اس کے محبوب نے کی ہو. محبت اہل بیت ہر فرقہ اسلامی کے نزدیک جو دین محبت اہل بیت کے فرض ہونے میں کسی فرقے کے مسلمان کو اختلاف نہیں ہو سکتے. اسی لیے اہل بیت کرام کے فضائل میں کتابیں بلا تفریق فرقہ لکھی جاتی نہیں جب تک کہ سیاست دین پر غالب نہیں آئی. بہت سی کتابیں علماء اسلام کی میں بغیر سوچے ہوئے ان کے نام مجھے ایسے یاد ہیں کہ میں علماء ان کے نام آپ کو سنا سکتا ہوں. تو ظاہر ہے تلاش کیے جائیں تو کتنے ہوں گے. اب ان ناموں سے ظاہر ہے کتابوں کے لکھنے والے کا عقیدہ
کہ واقعی تہ دل سے وہ سمجھتا کیا ہے. علامہ عبد القادر جیلی شافعی 2 کتاب لکھتے ہیں، ذخیرۃ المعال فی فضائل العال. معال کا انجام، تو انجام کیوں لیے ذخیرہ؟ کیوں کر آل کے فضائل کے ساتھ. نام سے عقیدہ نمایا ہے یا نہیں؟ اور شافعی عالم ہیں. ہمارے لکھنؤ کے مشہور خاندان فرنگی محل کے 1 صدی پہلے کے عالم ہیں ملا محمد الدین فرنگی محلی، جن کی منطق میں کتاب شرح سلم وہ ملا مبین ہی کے نام سے، اکثر مصنفین کا نام جن گویا کتاب کا نام بن جاتے تو اس کا نام ہی ملا مبین ہے. تو وہ شرح سلم ان کی کتاب فارسی زبان میں ہے، 12 امام کے آلات میں، اور اس کا نام وسیلۃ النجات. اب یہ تو عربی اتنی عام فہم ہے کہ محتاج ترجمہ بھی نہیں ہے. نجات کا وسیلہ، اور اس سے ثابت ہے کہ لکھنے والا منکر وسیلہ نہیں ہے، اور وہ وسیلہ بھی کنہیں جانتا ہے جن کے حالات وہ درج کر رہا ہے اس نام کی کتاب میں. وہ فارسی زبان کی وسیلۃ النجات ہے. اور کمال الدین محمد ابن طلحہ شافعی وہ مستقل کتاب لکھ رہے ہیں، مطالب السنون فی مناقب آل الرسول. ان سے بھی مقدم حافظ محب الدین طبری، اور حافظ کے معنی اس وقت یہ قرآن زبانی یاد کرنے والے کے نیچے یہ علم حدیث کی اصطلاح تھی، جس کو 70,000 حدیثیں میں مسند یاد ہوں، وہ حافظ کہلاتا تھا. چنانچہ علماء اسلام میں علماء بے شمار، مگر حافظ اس معنی سے ان معنی کے حافظ کو بہت طرح کے، لیکن اس مفہوم میں حافظ وہ جناب 8-10 سے زیادہ نہیں ہے. یہاں تک کہ بعض لوگ ان کے نام کے ساتھ امام ہے مگر حافظ نہیں. بلکہ جو ائمہ اربعہ وہ 4 آدمی جن کے تقلید فرض سمجھی گئی ہے، ہر ایک کی ایک فقہ الگ، مگر ان کے ناموں کے ساتھ امام ہوتا ہے، حافظ نہیں ہوتا. وہ خال افراد ہیں جن کے نام کے ساتھ حافظ ہے، جیسے حافظ یحییٰ بن معین، یہ 3ری صدی کے آدمی ہیں. انہی کے ہم اصل ہیں احمد بن حنبل، مگر وہ امام احمد بن حنبل کہے جائیں گے، حافظ نہیں. اور ان کے ہم اصل یحییٰ بن معین، وہ حافظ یحییٰ بن معین. ابن حجر 2 ہیں. لوگ اکثر ایک کے بجائے دوسرے کا حوالہ دے دیتے ہیں، مگر ابن حجر 2 ہیں. ایک صاحب صواعق محرقہ،
وہ علامہ ابن حجر کہے جائیں گے، حافظ نہیں کہے جائیں گے، وہ ابن حجر مکی ہیں، وہ کہے جائیں گے علامہ ابن حجر مکی، اور 8ویں صدی میں ہے ابن حجر اسقلانی، جو حالات صحابہ میں اشارہ کتاب کے مصنف ہیں، صحیح بخاری کی شرافت الباری کے مصنف ہیں، وہ کہے جائیں گے حافظ ابن حجر۔ سب سے آخر میں صدی میں علامہ سیوطی تھے، جن کی کتاب تاریخ الخلفاء ہے، تفسیر میں دور منصور ہے، وہ 10ویں صدی میں غالباً سب سے آخری فرد ہیں جو حافظ جلال الدین سیوطی کہلاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے دور زمانہ سے کہ مصنفین لکھنے لگے کہ وہ اعتبار ہیں، کیونکہ انہوں نے مناقب اعلی رسول میں بہت حدیث درج کی ہیں۔ وہ تو کتنا ہی بڑا عالم ہو، لیکن اب جو اعلی رسول کے فضائل زیادہ بیان کرتا ہے وہ دنیا کی نگاہ میں غیر معتبر۔ معیار اعتبار یہ ہے کہ دمشق کے کارخانے کی ڈھلی ہوئی حدیثیں زیادہ جاتی، اور جن چیزوں کو انہوں نے دبانے کی کوشش کی، اسے جس نے ابھارا ہے وہ اب ناقابل اعتبار۔ تو یہ تو ایک انقلاب ہے، ورنہ وہ حافظ جلال الدین سیوطی در منصور انہوں نے تفسیر لکھی ہے سند میں کہ حدیثوں کے ساتھ تفسیر ہو، تو اب حدیثوں میں زیادہ تر ان کو فضائل اعلی رسول میں حدیث میں ملی، لہذا ہر آیت کے ذیل میں انہوں نے وہ حدیثیں درج کی، تو اب کہا جانے لگا کہ وہ تو بہت ہی غیر معتبر ہیں، بہت ہی ٹھیک آدمی نہیں ہے۔ ٹھیک تو وہی ہے جو اس میں یاد پر ٹھیک ہو۔ تو اب یہ وہ لوگ ہیں، تو وہی میں حافظ کو ذکر کیا تھا کہ ایک ہندی میں 7ویں صدی میں حافظ محب الدین طبری، یہ وہ طبری نہیں ہے صاحب تاریخ، حافظ محب الدین وہ ابن جریر طبری، حافظ محمد ابن محب الدین طبری، ان کی کتاب کیا ہے؟ ذخائر العقبہ، وہ کافی نظار ہے کہ احوال ذوی القربہ۔ محمد ابن سلیمان بلکہ سندوزی شیخ الاسلام کو سندوزیاں تھے، ان کی کتاب سے ایک آیت کی تفسیر بھی نمایاں ہے، ینابیع المودہ۔ یہ ینابیع المودہ، یہ المودت لا تلکم علیہ اجرن، اسی آیت سے نام لیا ہے کتاب کا، ینابیع المودہ، تو اسی سے آیت کی تفسیر جو اس کی نظر میں ہے مصنف کے وہ نمایاں ہے۔ ہمارے کشمیر میں اسلام جنہوں نے پھیلایا وہ فرمانی سے ہمارا ہے، آپ کا ہو تو ہمارا ہے اور ہمارا ہو، ہمارے اختلاف ہے۔ اچھا ٹھیک بات ہے، ہمیں سن لی انہیں سن رکھ، وہ سیاسی طور سے سرحد نہیں مانی جا رہی کہ آپ کیا کیا جائے، خیر ہو، چاہے ہمارا ہو چاہے آپ کا ہو، کسی کا ہو، لیکن وہاں اسلام جو پھیلایا ہے اس وقت وہ سب ایک ہی تھا۔ تو وہ کون؟ سید علی ہے حمدانی، انہوں نے اسلام پھیلایا ہے کشمیر میں، تو ان کی کتاب کیا ہوئی؟ المودۃ فی القربہ، جن کی کتاب تھی ینابیع المودہ،
ان کی کتاب ہے المودۃ فی القربہ، اس کا ترجمہ اور شرح فارسی میں جناب علامہ قیدی حائری جو اب عالم سے آبادی قریب میں لاہور میں، ان کے والد بزرگوار مولانا ابو قاسم نے اس کا ترجمہ فارسی میں اور اس کی شرح فارسی میں یہ تحریر کرنا ہے۔ تو وہ المودۃ فی القربہ، اب 3 کتابوں کے نام میں نے آپ کے سامنے لیے، جن میں ہر ایک میں مودت ذخائر العقبہ ینابیع المودہ، المودت فی القربہ، ان سب کے پیش نظر وہی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، ظاہر کے عالم دین سے مگر پوری عمر کے سرمایہ کو وہ ذریعہ نجات نہیں جانتے جو ان ذوی القربہ کے فضائل میں کتاب لکھیں گے، اس کو وہ ذریعہ نجات سمجھتے ہیں۔ تو یہ ذکر میں نے کیوں چھوڑا؟ یہ اس لیے کہ محبت اہل بیت کا جزو ایمان ہونا سب سے مضبوط مسلم ہے، مگر اب جو میں اب کر رہا ہوں وہ میرا سمجھ لیجیے کہ تصور کہ میں یہ بات تو متفق ہے، لیکن اب میں صاحبان عقل کو دعوت دیتا ہوں کہ ایک ایسی جماعت جس کے لیے منظور قدرت یہ ہو تو گوشہ نصیب رہے، بس محراب عبادت میں زندگی بسر کرتی رہے، ہم سے کوئی عملی تعلق اس کا نہ ہو، تو ایسی جماعت سے لوگ محبت کریں تو کیا ہوگا، محبت نہ کریں تو کیا ہوگا۔ فریضہ دین بنا دی گئی محبت باجماع امت، تو کوئی مقصد خالق ہے جو ان کی محبت سے وابستہ ہے، جبھی تو فریضہ دین بنا دی گئی محبت۔ تو جو میری سمجھ میں آیا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں کہ انہیں مرتبہ اطاعت بنانا تھا، اس لیے محبت کو فریضہ قرار دیا گیا، کیونکہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ اطاعت ناخوشگوار ہوتی ہے جب تک کہ محبت کا قدم بیچ میں نہ ہو۔ قانون کے دباؤ سے کچھ کیجیے، بال خاطر، ارے جناب ہمدردی سے بس حکم کے تحت نفرت کیجیے، ڈاکٹر صاحب نے پرہیز بتا دیا یہ چیز نہ کھاؤ، حکیم صاحب نے پرہیز بتا دیا یہ چیز نہ کھاؤ، تو جب تک بتایا نہیں تھا تب تک کبھی دل نہیں جاتا تھا۔ اب جو پرہیز ہو گیا تو اب اسی بدلے جانے لگا، کیا پابندی میں ہمیں بنوا ہے، بطور خود ہم 1000 دفعہ ایک کام کا انجام دے رہے مگر کسی کے کہنے سے کریں اور ضرور انجام دیں، یہ بات کبھی اعتبار ہے۔ تو خالق بشر میں نفسیات بشر کے تقاضے کی بنا پر
جنہیں مرکز اطاعت بنانا تھا انہیں مرکز محبت پہلے بنایا. اب یہ ہے محبت رکھنے والا محسوس کرے کہ محبوب کی خاطر سخت سے سخت محبت برداشت کریں تو بارے خاطر ہوتی ہے یا لذت محسوس ہوتی ہے؟ یعنی محبت کی بدولت جو اطاعت ہو وہ بجائے بارے خاطر ہونے سے لذیذ ہو جاتی ہے. اس سے مسرت محسوس ہوتی ہے اور جتنی زیادہ تکلیف اٹھائیں اتنی ویسے طبیعت باوجہ ہوتی ہے. صرف اس لیے کہ کس کی خاطر برداشت کرنا ہے. یہ محبت کا فطری تقاضا ہے. اسی لیے شاعر میں جو واقف نفسیات ہوتا ہے عرب شاعر میں اس نے کہا کہ محبت رکھنے والا جس شخص سے محبت کرتا ہو اس کی اطاعت کرتا ہے. بلکہ محبتوں کی آزمائش ہوتی ہے فرمائشوں کی تعمیر سے. چلیے سب کی ضلع ہو جا رہے ہوں یا اور ہمت کر کے ویزا کے مرحلے طے کر کے ادھر جائیں اور چلتے وقت کوئی آپ کا دوستی محبت کا دعوے دار جس سے آپ محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں وہ یہ کہہ دے کہ بھائی وہ وہاں جانا تو یہ چیز ہماری لیتے ہیں. آپ گئے گھوم پھر کر آ گئے انہوں نے کہا کہ ارے بھائی جو ہم نے کہا تھا وہ کام انجام دیا آپ نے کیا بتاؤں بھول گیا. میں کہتا ہوں کہ طبیعت پر ایک غبار تو آئی جائے گا. آپ بھی نئے دل پر ایک ٹھیک لگی جائے گی. اب آپ نے اسی وقت نہیں ابھی میرا پھر جانے کا ارادہ ہے. میرا دیکھو اب میں بولوں گا. اب آپ جو گئے پھر آئے اب کی اس کا انتظار بھی شدید تر تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ اب کی تو بات چل نہیں سکتی. اور اب آپ جو ہے اس دفعہ کا بھول گیا. اب کی کابل اٹھ کے جا رہا تھا وہ کام مجھے یاد تھا. ایسا ہم نے لگایا کہ جانے کا موقع نہیں ملا. پھر تیسری دفعہ کو تم نے دلائی. تیسری دفعہ بھی کچھ ایسے ہی کہا جب سر ہو گیا تھا یہ ہو گیا تھا. طبیعت نہیں ذرا کثر مند تھی. کچھ ایسے ہیلے حوالے کر دیے. جو جملہ کرتا ہوں اس کو ہر صاحب محبت آزمائے کہ اس کے بعد وہ دعوی محبت نہ جتائے تو بہتر ہے.
یعنی اب اس کے بعد دعوی محبت جب جتائے گا تو تکلیف ہوگی. کیسی محبت ہے؟ ہماری بات تو پوری نہیں کی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ محبت ہے تو فطرت محبت ہے یا نہیں. اور اگر جو محبت کا تقاضا تھا باوجود کے معائنے سے، مثلا بارش ہو رہی تھی، باوجود کے دوسرے لوگ آ گئے تھے، اس سب کو ٹکرا کے اس سب کو غلبہ حاصل کر کے اور آپ نے اسے پورا کیا، تو خود آپ کو اگر واقعی محبت ہے تو اپنی جگہ ایک فخر محسوس ہوگا کہ بھائی رکاوٹیں تو اتنی ہوئی تھی کہ میں یہ کام نہ کر سکتا، مگر میں نے کر لیا. یہ اپنا کارنامہ سمجھیں گے. ان تمام رکاوٹوں پر فتح حاصل کرنا گویا بنیاد تقاضۂ محبت، ایک نہایت قابل فخر اپنا عمل محسوس کریں گے. تو معلوم ہو گیا کہ محبت کے رشتے سے کتنی مشقت اٹھائی جائے فرمائشوں کی تعمیر میں، وہ بار خاطر نہیں رہتی. لہذا جنہیں مرکز محبت مرکز اطاعت بنانا تھا انہیں مرکز محبت بنا دیا، اور اس لیے جتنے اسباب محبت ہیں وہ بھی جمع کر دیے گئے. ایک سبب محبت جمال ذاتی ہوتا ہے، فضائل شخصی ہوتے ہیں. ایک بڑے عالم سے محبت اتنا وہ کوئی دے دیتا ہے اس لیے کہ بڑا عالم ہے. معیار نظر کے بدلنے سے کوئی حسین ہے، اس کے حسن کی وجہ سے محبت ہے، تو وہ صرف حسن والے سے محبت ہے، اس میں غرض کوئی شامل نہیں ہے. تو حسن ذاتی اور فضیلت اور کمال و جمال و اوصاف یہ مقتضی محبت ہوتا ہے. لہذا جنہیں مرکز محبت بنانا تھا ان کو مجموع اوصاف حمیدہ بنا دیا. ارے تم علم کی بنا پر محبت کرتے ہو تو انا مدینہ العلم ہے، علم بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو اگر علم کی بنا پر تمہیں محبت ہے تو یہی ہے جس سے محبت کرو. اگر اوصاف کمال عملی کے اعتبار سے محبت کرتے ہو تو لوگ انبیاء کے اوصاف متفرق ہوں گے. اس کا ایک اکیلا مرقع بتا دوں. من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في جهده والى ابراهيم في خلته والى موسى في زهده، جو ان تمام انبیاء کے اوصاف کو دیکھنا چاہے وہ اس مرقع کو دیکھیں تو ان اوصاف میں بھی جس کردار کے رخ کو تم پسند کرتے ہو، بڑی کردار کا رخ اس میں یہ نبی ہے. حاتم کو کتنوں نے دیکھا اور حاتم سے اب آپ کو کیا ملے گا؟ مگر اس کی سخاوت وہ ہے کہ اس کے بنا پر آج تک ذکر ہوتا ہے اور اس ذکر کو کوئی بدعت نہیں کہتا. حالانکہ وہ مسلمان کے لیے کافر ہے مگر بس مسلمیت اچھا، وہ بس ایسا تھا کہ اس بس کو سب دوست رکھتے ہیں. لہذا خاتم میں ایک جاذبیت ہے. مسلمان اپنا نام حاتم علی خان کیوں رکھتے ہیں؟ مجھے اپنے معلومات میں حاتم علی میں ایک معلوم ہے جنہوں نے مختار نامے کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ
خاطر نام ہوتا ہے، نہ چورنا بھی کافی تھا، لیکن چونکہ عدالت تھی تو نہ چورنا مرزا نام آج تک ہوتا ہے یا نہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ جمال احساس وہ ہے کہ جو محسوس سے کسی اور وجہ سے نفرت کو بھی معلوم کر دیتا ہے، اور بس کی محبت غالب آ جاتی ہے کہ جب اوصاف حمیدہ کے خود وجہ محبت ہے تو یہ مرقع ہے، دیکھو پورے اوصاف حمیدہ کا، اور ان تمام اوصاف حمیدہ کا داعی قرآن ہے۔ تو تم کو مسلمان ہوتے ہوئے قرآن سے محبت ہے تو القرآن ما والی اللہ قرآن علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، تم بڑے بڑے نظر ہو، تم کو حق سے محبت ہے تو پھر دوسری حدیث ہے حق کو نہ علی والی اللہ حق، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اور اس حدیث کو امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں درج کیا ہے، بسم اللہ کی تفسیر میں، کیونکہ فقہ کے لحاظ سے وہ شافعی ہیں، اور شافعی وہ ہیں کہ جو بسم اللہ کو دنیا سورہ جانتے ہیں اور ظہر بسم اللہ کو کا ان کے نزدیک دنیا نماز ہے، بسم اللہ کو ظہر کرنا چاہیے، تو انہوں نے بسم اللہ کی بحث میں تفسیر کبیر میں یہ درج کیا ہے میں کہ پہلے اور بیان دیے ہیں اور اس کے بعد کہا ہے کہ علی کا قول و عمل ہمارے ساتھ ہے، اور نیچے آگے میں رسول نے کہا ہے کہ الحق مع علی وعلی مع الحق، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، لہذا جس کے ساتھ علی کا قول شریک ہو گمراہ نہیں ہو سکتا۔ سنا دیجیے بنا تو اگر تم حق کو روک سکتے ہو تو حق ان کے ساتھ، یہ حق کے ساتھ جن تم دینوں کو تم محبت رکھتے ہو، اگر تم اس طرح کے ہو تو بہادر کو روک سکتے تو آ جاؤ کسی بھی میدان میں، ان میدانوں میں جہاں رسول ہوں، اسی وقت کی محبت سے لگ رہی ہو، وہی دعوت محبت دینے والے تو تم بہادر کو روک سکتے ہو تو آ جاؤ، اور جہاں سب بہادر نظر آ رہے ہوں وہاں کیا بہادری دلیل ہوگی؟ نہیں، جب صفحہ میدان بہادروں سے خالی ہو جائے تب دیکھو کون بہادر ہے۔ میں تو جس چیز کو لوگ کسی اور مقصد سے پیش کرتے ہیں میں اس کو اکثر ہمدردی کے عنوان سے پیش کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں جو لوگ میدان سے ہٹ گئے انہوں نے بھی اور مالکوں میں کارہائے نمایاں انجام دیے ہوں گے، کیونکہ سبھی سے ان سبھی میں سبھی تھوڑی ایسے ہو سکتے ہیں جنہیں آپ کہہ دیجیے کہ بزدل نہیں صاحب، اچھے اچھے ہوتے جو لڑائیاں پتا بھی کی ہوں گی اور پھر یقیناً دوسرے لڑائیاں ہوں گی جس میں رسول کے چیز ملے گئے تھے تو وہاں پر وہ سب افراد فاتحین تھے جو انہیں داخل ہیں اس جماعت میں، تو میں کہتا ہوں کہ یہ سب لوگ بہرحال آدمی سے مگر کیا کیا جائے کہ وقت ہی ایسا سخت ہو جائے
لیے اس کے وقت کا کٹھن ہونا بہت ثابت ہوتا ہے. اب اس کٹھن ایسے کٹھن وقت میں جو جمع رہے تو کوئی بھی اگر بہادر کو روک سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کم آسرا رہتے ہیں جو بہادر ہوں بھی نہ, چاہے اپنی جگہ نہ ہوں, مگر بہادر سے محبت نہ ہو. فطرت انسان میں بہادروں سے محبت ہے. جیالوں سے اس کو کسی لفظ میں کہہ لیجیے تو وہ اگر بہادر سے کسی بھی وقت پر تمہیں محبت ہے تو اب آج کا دن کافی ہے کہ اگر یہ میدان میں آج بہادری کی منزل میں فرض فرید ہو تو تم محبت کی دنیا میں بھی تمہارے تھے امتیازی جگہ ہونا چاہیے. اور میں کہتا ہوں کہ اگر فرض فرید نہ ہوتا تو ملک کلمہ کیوں ہوتا. یہ بیچارہ ملک نہ ہو. ملک گرامر سے عربی کے میں کہیں اسکول میں تعلیم تھوڑی حاصل کی تو وہ نہ ہو کر مجھ سے بات کی اجازت وہ بیچارہ ملک عربی کے نہ ہو کر کیا جانے. اس لیے ترکیب نہیں سے برے طور پر کس کس طرح سے بات کہی جاتی ہے وہ کیا جانے. اب مجھے عربی جملہ بنانا ہے تو اس کا تو جس سے بہت سارے کا پڑا ہے وہ کیا ہے میں ایک کلمہ لا الہ الا اللہ ان سے نہیں ترکیب معلوم ہے جس میں ایک عدد لا آئے اور اس کے بعد اللہ کے بعد کوئی آئے تو وہ ہو جائے گا کلمہ. تو اب وہ لا الہ الا اللہ وہی کر کے معلوم. اب اس نے آج کے مشاہدے کو شریک کیا تو جب مشاہدے کو شریک کیا تو ایک آدمی نظر آیا ایک سلمان نظر آئی. آواز ہو رہا ہے میدان میں شمشیر زمین کی دنیا میں ایک آدمی نظر آیا ایک سلمان نظر آئی تو اس نے بڑی ترکیب نہ ہوئی بڑی غریب تھی اسے لے کر اور جملے بنا دیے دو عدد لا سیف لا قطع لا قطع. اب میں کیا کروں بھائی لا الہ کی جگہ تو متعدد آیا ہے وہاں لا کے بعد ہوتا تھا الہ یہاں لا کے بعد ہو گیا فتح لا فتح الا علی لا سیف الا بالفقار. کوئی جان نہیں سزا اس صاحب سڑک سے. اب یہ جوان وہ نہیں ہے جو بوڑھا نہ ہو بچہ نہ ہو عمر والا جوان نہیں ہے یہ میدان والا جوان ہے. اب اسے آپ یوں مطلب زیادہ سمجھیں تو یوں ترجمہ کر کے کوئی جمع مرد نہیں سوا علی کے اور کوئی تلوار نہیں
13 दिन से काट के कलमा कहने से मिलेगी, हर एक को महसूस होने लगी होगी। तो अब मुझे वैसे सोने लगे मेरे कहने से एक मजमे किसी को, तो दुनिया में इस दुनिया से महसूस क्यों हो? तो मैं कहूँगा जिब्राइल अमीन, तुम किसी शिर्क के फतवे से नहीं डरते? अरे ये हमेशा अल्लाह की तौहीद का कलमा कहते थे, ये आज तुम्हें क्या हो गया? माज़अल्लाह तौहीद का दामन छोड़ दिया और शिर्क इख्तियार कर लिया, खुदा के बजाय और का कलमा कहने लगे। वो कहेंगे कि नादान इंसान खामोश हो, वो खुदा की तौहीद का कलमा है, ये मखलूक की तौहीद का कलमा है। लजीज भी मिला है, जरा जब रुकता मुक्ता अमल करूँ तो सब माशाअल्लाह आपके लिए तस्वीरा तो ये लजीज है। जब मस्जिद आई गैर मामूली तरह से देर से शुरू हुई है, तो जो लोग देर करके दफ्तरों में जाते थे, अब उनको भी आज कितनी देर करना पड़े, तो वो है जनाब हाँ, तो आपके लिए गैर मामूली बात है, चुटकी मेरे लिए रोज की चुटकी है। मुझे अपने लिहाज से देखना है कि कितना मैं बयान करूँ। तो ये अब ये कर रहा था कि जिन्हें मरकज़े इताअत बनाना था, उन्हें मरकज़े मोहब्बत बना दिया। असबाब मोहब्बत उन्हें जमा कर दिए ताकि पिछली तौर से भी मोहब्बत हो, तो हमारे हुक्म से मोहब्बत न हो, वाकई वो काबिल मोहब्बत हैं। और इसीलिए मैं ज़हनियत है कि हमारे अफराद को अल्हम्दुलिल्लाह नाज है मोहब्बत पर, तो मैं वो अपना कारनामा समझते हैं मोहब्बत। तो मैं इसके मुकाबले में ये कहता हूँ कि मोहब्बत आपका कोई कारनामा नहीं है, ये उनके जमाने औकात का तकाजा है। कौन कमाल है कि हम मोहब्बत करते हैं? हाँ, काबिल मोहब्बत से जो मोहब्बत न करे वो बड़ा जुल्म है। हम अल्हम्दुलिल्लाह जुल्म से बड़ी हैं, बस और क्या कमाल है हमारा? वो तो है काबिल मोहब्बत। हम मोहब्बत न करेंगे फिर इससे मोहब्बत करेंगे, फिर इससे तकबीर नहीं कि मोहब्बत न करें, लेकिन सबसे बहुत से खुदा हमसे मोहब्बत रखता है, तो हम क्या चीज हैं जो हम मोहब्बत करते हैं कि हम अपने मोहब्बत के जिन्स को इतना बेशकीमत समझते उसे पेश करें। तो अब जब मोहब्बत का कदम बीच में आ गया, तो अब उनकी इताअत बाग खातिर नहीं होनी चाहिए। अब जितनी हस्तियों के जितने किरदार के टोटे हैं, उस किरदार पर अगर इंसान अमल करे तो उसमें लज्जत महसूस होना चाहिए। सजदा आलम ऐसी अजीज बेटी जिसकी तालीम को खबर होते हैं,
پہلے ہی دن سے رسول چاہتے تھے، کوئی خادمات کے حوالے کر سکتے تھے، کوئی کرنی رہتا کر سکتے تھے، مگر نہیں، وہ جانتے ہیں کہ میرے ماننے والوں میں سب سے ایسے نہیں ہے کہ خادم رکھ سکیں، لہذا اتنی عزیز میں تھی، لیکن اپنے گھر میں ایک مدت تک جھاڑو خود دے، اور پھر اس زمانے کی زندگی چکی پیسے، کھانا خود پکائے، یہ کاہے کے لیے ہے؟ اس لیے کہ کوئی کنیز فاطمہ اگر اپنے گھر میں جھاڑو دے تو ذلت محسوس نہ کرے، فخر محسوس کرے کہ میں وہ خدمت انجام دے رہی ہوں جو میری بیوی انجام دیتی ہے۔ چکی بھی پیچھے کہ یہ مشقت اسے خوشگوار ہو جائے، کہہ رہے میں کنیز فاطمہ ہوں، فاطمہ زہرا بھی تو چکی پیچھتی ہوں، تو اب وہ دل اس وقت اس کا زور دینا نہیں ہے، مگر ہے تو آپ جانتے ہیں کہ جب کمی فکر بھی کر دی تب بھی کہا کہ ایک دن کا مجھ سے لینا، ایک دن گھر کا کام کم کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ذہنیت کو ختم کرنا ہے کہ اسے باعث ذلت نہ سمجھنا، بلکہ انتظامات کو انجام دینے سے اتفاق ہو تو ہر خاتون سے معیار عزت سمجھے۔ خود جا کے یہودیوں کے باغ میں آپ پٹی تھی تاکہ کوئی نعمتوں میں شفقت اگر کرے اپنے بسر زندگی کے لیے تو اسے ذلت محسوس نہ کرے، سمجھے کہ ہمارا امام مزدوری کرتا تھا، ہمارا مولا مزدوری کرتا تھا، جس وقت میں شہنشاہ عالم اسلام آنے جا رہے ہیں اس وقت بھی میٹھا میں تمار کی دکان پر بیٹھ کے خور میں چوکدوئی کر دے رہے ہیں تاکہ محسوس کریں کہ دکانداری کوئی ذلت نہیں ہے، یہ معیار عزت ہے کہ دین و دنیا کا جو بادشاہ ہے، ایمان کا یہ تو دین کا بادشاہ، خلیفہ وقت سمجھیے تو دنیا کا بادشاہ، ہمارے نزدیک جب دونوں ہیں تو دین و دنیا کے بادشاہ، مگر دیکھو وہ اس طرح سے خود ذلت اپنے نہیں سمجھتا، تو یہ سب ہے تو مقتضائے محبت اب کیا ہے؟ میرا بات جس کے لیے یہ چیز شروع کی تھی کہ آخر وقت اپنا محبوب جو بات کہے، مقتضائے محبت یہ ہے کہ نظر میں اس کی قدر ہو، قیمت ہو، اہمیت ہو، اور سمجھے کہ یہ بات نہیں چلنا چاہیے۔ اب دیکھیے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، ان کے محبت ہمیں، اور اب عالم کیا ہے، وقت کون سا ہے جب سر مبارک پر ضرورت لگ چکی ہے، اور ایسی بے پناہ ضرورت جنگ احد میں سب کے ہٹنے کے بعد رہے تو امامت کی طاقت سے جنگ کسی غزوے میں نہیں کی ہے، اگر امامت کی طاقت سے جنگ کرتے تو کوئی زخم نہیں آ سکتا تھا، زخمی ہونا دلیل ہے کہ فنون جنگ سے جو بشری تھے ان سے جنگ کر رہے تھے، تو اب جنگ احد میں 70 زخم آئے، مگر آخر کو جنگ سر کر کے دکھلا دی۔ جنگ خندق میں 2000 کے مقابل والا ایک، وہ امریک نے جو ظاہر جتنا طاقتور ہوگا اس کی ضرب اس کی طاقتور ہوگی،
تو اس کے ہاتھ سے بھی یہیں پر ضرب لگی تھی سر مبارک کو، مگر پھر بھی اس کو تہہ تیار کر کے واپس ہوئے۔ مگر یہ ایک ضرب کیسی تھی ایک ضرب کیسی بے پناہ تھی کہ قوت ایسی قوت سے برداشت رکھنے والا، اور اب ایک ضرب کے بعد اپنے پیروں سے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور مجھے تو علی کے جملے میں عجب جیسے کیا کروں بے بسی سی محسوس ہوتی ہے کہ بیٹوں سے کہہ رہے ہیں کہ اب مجھے گھر لے چلو، اور جس جگہ میں روز نماز پڑھتا ہوں اس حجرے میں لے چلو اب لے چلو کہ لفظ کا ان لفظوں سے بھی ہمیں پورا سے قبول نہیں ہوتا۔ لے چلنا یہ بھی ہے کہ بغلوں میں ہاتھ دے لیے، لے چلنا یہ ہے کہ بازو تھام لیے، مگر اب لے چلنے کی جو کیفیت ہے تاریخ میں، یہ لے چلنا یہ لفظوں سے تھوڑی سمجھ نہیں آتا ہے۔ ایک چادر لائی جاتی ہے یا ایک بخیر لکھنؤ میں جب جلوس اعلیٰ نکلا کرتے تھے تو ایک جلوم پر تابوت اٹھتا تھا، تو کسی کا جنازہ ایک دفعہ اٹھا بولو، علی کا جنازہ 2 دفعہ اٹھا، ایک یہ زندگی میں جلوم کے اوپر چاروں طرف سے بیٹے اس جلیم کو ہاتھوں میں لیا، یہ فاتح خیبر ہے جو اپنے پیروں سے کسی صورت سے بھی ڈر نہیں جا سکتا، اس طرح گویا تابوت کی طرح جنازہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اور یہ عالم اور ہر ایک جانتا ہے کہ جب زخم تازہ ہوتا ہے تو اس میں وہ اہمیت نہیں ہوتی۔ اب 20 تاریخ آ گئی تو 20 تاریخ اس صابر متحمل کا عالم کیا ہے کہ ایک کروٹ خراب نہیں ہے، کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ، مجھے تو یہ لفظیں ملتی ہیں کہ جیسے ٹاپ رہے ہیں۔ تو ایسے عالم میں اور اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بیٹوں کو میرے عزیزوں کو جمع کرو، مجھے اب تک وہاں کسی معمولی بات نہیں ہے، دل دلاوا کے صفحات میں درج ہے، سب کو جمع کرو۔ اب عام طور سے تو سمجھ نہیں آتا ہے کہ کچھ مستقبل کے بارے میں اولاد سے کہنا ہے، خصوصاً جس کے سامنے کربلا کا مستقبل بھی ہو، سب جمع ہو جاتے ہیں۔ اور ابھی تک آپ یوں سن رہے ہیں جیسے کہ تذکرہ ماضی ہے، تاریخی واقعہ ہے، مگر اب علی کیا فرماتے ہیں، هذه وصیتی الیکم وإلی کل من بلغہ وصیتی هذه، یہ میری وصیت ہے تمہیں اور ہر اس شخص سے جس تک میری مصلحت پہنچے۔ اب آپ بھی غیر متعلق نہیں رہے، اب آپ یہ سمجھ کے نہ سنیے کہ علی نے وصیت کی تھی کسی کو، یہ سن کے سنیے کہ ہمیں علی وصیت کر رہے ہیں، تمہیں وصیت ہے ہر اس شخص کو جس تک میری وصیت پہنچے۔ اب اس طرح سے اہتمام کے ساتھ
علی جو بات کہیں جزوے وصیت بنا کر اور اسے علی کے دوست بھول جائیں، علی سے محبت رکھنے والے فراموش کر دیں۔ ابو طالب نے جو جملے فرما رہے ہیں ان میں ایک جملہ ہے کہ اللہ اللہ فی الصلاۃ فإنہا عمود دینکم۔ میں نے کہا وہ حدیث رسول کی جسے علی ایسے نازک وقت میں اپنا جزء وصیت بنا رہے ہیں۔ دیکھو دیکھو اللہ کا پاس کرنا نماز کے بارے میں، اس لیے کہ یہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ جس طرح ستون پر ہماری قائم ہوتی ہے اس طرح دین نماز پر قائم ہے۔ اور یہ تو علی اکبر ہے اور علی ثانی، جنہیں بارہ امام کو نام یاد ہے سب کو، اگر نام بھی معلوم ہے سب سے تو جانتے ہوں گے۔ علی ثانی کون؟ سید الصادق ہیں، ہمارا بیمار امام۔ تو بس ممکن ہے کہ یہ بیان ذاکرین سے نہ کرنا، اس لیے کہ کوئی ملکی پہلو جس کو کہتے نہیں، مگر یہ کہ امام زین العابدین السلام کے حالات میں ہے کہ آپ نے کہ گردوں پہ عزیز اولاد ترجمہ کی، آخری جملہ جو زبان مبارک پر آیا جس کے بعد قرآن ناطق خاموش ہو گیا، وہ جملہ یہ تھا کہ 3 دفعہ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ دیکھو نماز نماز نماز، اور اس کے بعد سے جو صاحبین نے کوئی کلام نہیں کیا۔ تو اب ان ہستیوں سے محبت رکھنے والے وہ نماز کو بھول جائیں، نماز کو فراموش کر دیں، اپنے عمل سے پامال کریں۔ میں کہتا ہوں کہ ان کے فضائل بھی نماز سے وابستہ، ان کے مسائل بھی نماز سے وابستہ۔ فضائل کے باب میں جو کل عرض کر چکا انما والا رکوع، مسائل کے بعد باب میں 19 ماہ رمضان کی صبح کی نماز کا سجدہ، اس کو سمیٹ کے کہوں گا کہ رکوع میں سر پر تاج ولایت آیا، سجدے میں سر پر تاج شہادت آیا، مگر پھر بھی خدا کی قسم جیسی نماز کربلا میں ادا کی گئی، ویسی تاریخ عالم میں ایک اور محبت کا تقاضا سب کو معلوم، اور آپ کو الحمدللہ بہت یاد ہو محبت کا تقاضا کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کا محبوب اپنا محبوب، دوست کا دوست اپنا دوست، دوست کا دشمن اپنا دشمن۔ تو جناب دوست کا دوست یعنی محبوب کا محبوب۔ اب شب عاشور اور شب عاشور کتنی بیش قیمت رات، اس کے لیے جملہ کافی ہے جس کے لیے حسین نے سوال کرنا گوارا کیا۔ یعنی وہ رات جو مانگ کر حاصل، اس رات سے بڑھ کے کون رات ان کی نگاہ میں؟
بے قیمت ہو سکتی ہے. تو اب اس رات کے لیے چوکر حاصل کی تھی، ابو فضل عباس کو بھیجا تھا نا، حملہ ہو گیا تھا ایک دم سے، اس کا پورا پس منظر اس وقت نہیں کرنا. 9 محرم کی دوپہر اور حملہ ہو گیا. عباس سے فرماتے ہیں کہ ان کے پاس جاؤ اور اسے 1 رات کی مہلت کی درخواست دو. کیوں 1 رات کی مہلت کی درخواست دو؟ کیوں سوال کرو؟ اللہ یعلم انی احب الصلاۃ والذکر. خدا ہی جانتا ہے کہ میں اس کی صلاۃ کو کتنا محبوب سمجھتا ہوں، اس کی نماز سے مجھے کتنی محبت ہے اور اس کی یاد ہے. تو اصل مقصد یہ ہوتا ہے خود ظاہر کر رہے ہیں کہ نماز ہے، اور نمازیں زندگی میں بہت پڑھی ہیں، مگر ایک اور حدیث انہی معصومین کے سلسلے کی فرض، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ صلی صلاۃ مبدل، نماز اس طرح پڑھو جیسے کوئی نماز کو رخصت کر رہا ہو. ارے کس کو اطمینان ہے کہ یہ آخری سانس نہیں ہے؟ تو ہر نماز میں پڑھو جیسے کہ اس کے بعد نہیں پڑھنا، جیسے کہ رخصت کر رہے ہیں. تو بس مولا کے بہت سے یہ حقیقت کس کے سامنے ہوگی. مولا چاہتے تھے کہ ہاں بہت راتوں کو عبادت کی ہے، مگر 1 رات وہ عبادت کر لوں جس میں کہ عبادتوں کو رخصت کر رہا ہوں. ہم گویا الوداع کے نوحے پہنچتے ہیں اپنی شب بیداریوں میں. یہ ہوتا ہے ان کی شب بیداری، اس میں جیسے وہ یاد الہی اور نمازوں کو الوداع کہہ رہے تھے، تو کس طرح پوری رات گزری. تاریخ مجھے کہہ رہی ہے. اور یہ ایک اور میرا موضوع ہے، وہ ایک لکھنؤ میں بیان ہوتا تھا گنگا پرچار میں، حال میں جس میں ہر مذہب ملت کے لوگ ہوتے تھے، تو وہاں موضوع تھا ایک دفعہ کہ تاریخ میں کربلا کی اہمیت. تو ظاہر ہے کہ اباب مسائل ہے، میں اس کو کہاں کر سکتا ہوں بیان کو، مگر تاریخ کا مزاج یہ ہے کہ وہ جنگ کو دیکھتی ہے، جنگ دوسرے تاریخ بنتی ہے، نمازیں دوسرے تاریخ نہیں بنتی. حسین نے کربلا کی راتوں میں کارنامہ انجام دیا ہے کہ تو کہیں جو عبادتوں کو دوسرے تاریخ بنا دیں. اب کسی رات کی عبادت صدری کی تاریخ میں ہے، مگر کوئی بھی مولوی قوم مجبور ہے شب عاشور کی نمازیں جزو تاریخ بنا دی حسین نے. 1 رات کی مہلت لے کے اب تاریخ دیکھ رہی ہے. اب فقط حسین فصل نہیں ہے، پوری جماعت پر ہے. فقط حسین کا کردار اب تاریخ کے سامنے نہیں ہے، اب پوری جماعت کا کردار ہے. باسو بین راکن وساجدین مقائم، پوری جماعت میں رات گزاری کے کوئی حکم ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے. کیونکہ یہ سب کو معلوم ہے کہ ہماری فقہ میں سنتی نمازوں میں جماعت بدعت ہے، جماعت نہیں ہو سکتی. اگر جماعت ہے تو ہم رنگی ہوگی، رکوع میں ہے سبھی رکوع میں، سجدہ ہے تو سبھی سجدے میں، مگر نہیں کیونکہ رات پوری گزارنا ہے تو وہ واجب نمازیں کہاں ہیں؟ وہ تو سنتی نمازیں. لہذا کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے،
کوئی قیام میں ہے جو کہا تھا کہ درخت سے رات حاصل کر رہا ہوں، پوری رات اس طرح عبادت میں گزار دی، مگر مہلت کی تھی اسی مقصد سے، لیکن اور بھی بڑے بیش قیمت انجام، بیش قیمت کام انجام دیے، اور اس وقت دنیا نہ سمجھتی ہو، اس وقت اس رات کی قیمت کا اندازہ کیجیے۔ حضور یہ رات میں ہوتی تو ہو کہاں ہوتا؟ اسی رات میں تو اس کے بنا کو دل میں ادبت جنگ ہوتی رہی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر وہ ارشاد حسین ہمارے سامنے نہ ہوتا اور تاریخ سے اپنا نقطۂ نظر سے دیکھتی تو میں کہتا ہوں کہ پوری رات کی قیمت ہے اور یہ ہور کی بڑی قیمت ہے۔ کربلا کے واقعے کے نتیجے میں، کیونکہ اب 2 تاریخ کو آئے گی نہیں کہ ہو کا حال میں بیان کرنا، اس لیے یہ جھوٹ اس وقت سے بات کرنا ہے کہ جتنے ہمت بڑھانے والے اسباب ہیں سب ادھر ہیں۔ کثرت کا عدد الگ، حکومت کا جائزہ امام الگ، کھنکتے ہوئے جام الگ، خوراک کا پانی الگ، جتنے ہمت بڑھانے والے اسباب ہیں سب ادھر، اور جتنے ہمت کو پست کرنے والے اسباب ہیں سب ادھر۔ قیمت تعداد، بظاہر اسباب یقین بربادی، یقین فکر، پھر تشنہ دہانی۔ اب مجھے سن نہیں دینا ہے، اس لیے ہر جملہ ایک دفتر ہے کہ ہمت بڑھانے والے اسباب سب ادھر، ہمت بچانے والے اسباب سب ادھر۔ مگر بڑی ذمہ داری ہے، ضرور روایتوں کی دنیا بہت ہوتی ہے، اپنے سننے شعور کے بعد تقریباً 60 برس کے مسلسل مطالعے کی طاقت پر جتنا کہہ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی غریب سے غریب روایت نہیں کہ ادھر کا کوئی ٹوٹ کر ادھر گیا ہو، لیکن ادھر کا کم سے کم ایک، اور وہ بھی کوئی معمولی نہیں ہے، پورے دستے کا اکثر 4000 کی فوج کا سالار، اور وہ ادھر سے ادھر آ گیا۔ میں کہتا ہوں یہ دنیا ناواقف دنیا کو بھی فتح اور شکست کا رخ مٹانے کے لیے کافی ہے۔ تو یہ اعتراف کی قیمت ہے، اور اعتراف میں حسین نے وہ تاریخی خطبہ بھی ہوگا جس کی مثال دنیا تاریخ میں نایاب ہے۔ ہر معرکے میں جوش دلانے والے الفاظ آتے ہیں، یعنی جہاد کا ثواب بیان ہو اور مجاہدین کا اجر بیان ہو، آمادہ کرنے والے۔ ہمارے سامنے خطبہ رسول اللہ کے دیے میدان جنگ میں امیر المومنین کے دیے، یہی مقتضا ہوتا ہے اس وقت کا، لیکن یہ دنیا ہے تاریخ میں حسین نے نئی قسم کا خطبہ پڑھا، ایسے نازک مرحلے پر کہ خطبہ اس لیے پڑھا ہے کہ جسے میرا ساتھ چھوڑ کے جانا ہے وہ چلا جائے، اور اس کے لیے پہلے سے سند وفاداری بھی دیتے ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ جو کہنا ہے وہ بے اعتمادی کی بنا پر کہہ رہا ہوں، میں سند پہلے لو کہ لا علم صابن نہ وفا میں نہ بلا اللہ محسوس ابر نہ بلا اوسلا
یہ لہریں بہتی. سنو مجھے نہیں معلوم کوئی ایسا حسین کے سامنے ہر نبی کے دور کے اثار ہیں اور اپنی عصمت کی زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی اثار نہیں معلوم جو میرے اثار سے زیادہ باوفا ہوں اور نہ کوئی عزیز معلوم ہے جو میرے عزیزوں سے زیادہ اچھا قرابت سے ادا کرنے والے ہیں. تو اب جو کہہ رہے ہیں اسے نہ سمجھنا